अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मिस्ट्री और तजस्सुस बदस्तूर बरकरार है। तरमीम मंजूर होगी या नहीं और हुकूमत की 2/3 नंबर्स कैसे पूरे होंगे ये तो अहम तरीन सवाल है ही, मगर असल हुकूमती मुसवदा है क्या, ये किस किस के साथ शेयर हुआ है और मुख्तलिफ सियासी जमातें आईनी तरमीम के हवाले से अपना अपना मुसवदा तैयार करने के बाद क्या एक मुश्तरका मुसवदे पर राज़ी हो जाएंगी। ये सब कुछ इसी मिस्ट्री सीरीज़ का हिस्सा है जो तवातुर के साथ पाकिस्तान में जारी है। इस तजस्सुस के दौरान आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की खबरें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक दोनों जमातों ने आईनी तरमीम को दीगर जमातों के साथ मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में पेश करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। और इसके साथ साथ आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने का मामला अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है और आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से दायर की गई जो दरखास्त है उस पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने की दरखास्त पर समाअत कल करेगी। बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती आईनी तरमीमी मुसवदे को मुस्तरद कर चुके हैं और ये वाज़े कर चुके हैं कि आईनी तरमीम को उसकी मौजूदा हालत में तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब PTI अगर ये दावा कर रही है कि JUI आईनी तरमीम के मामले पर उनके साथ है और वो किसी सूरत आईनी तरमीम पर वोट नहीं डालेगी, तो हुकूमत और उसके इत्तेहादी भी पुरुमीद हैं कि JUI के साथ तरमीम के मामले पर इत्तेफाक हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि आईनी तरमीम पर असल किंग मेकर इस वक्त JUI है और मौलाना फजलुर रहमान है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मौलाना की जमात के कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 वोट इस तनाजुर में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अब JUI भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो अपने आईनी मुसवदे पर काम कर रही है, जो हुकूमत समेत दीगर सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। JUI अब आईनी तरमीम के हवाले से कहाँ खड़ी है, मुसवदे की क्या सूरत हाल है और वो अपोजिशन में से हतमी तौर पर किसका इंतखाब करने जा सकती है, इस हवाले से बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं JUI फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज ही की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि कामरान साहब, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है और ये फैसला भी कर लिया गया है कि पार्लियामान में मुशावरत के साथ तमाम जमातों के ये पेश की जाएगी। अब JUI इन दोनों पार्टियों के दरमियान इस इत्तेफाक राय पर क्या सोच रखती है? इत्मीनान है या परेशान कुन है ये डेवलपमेंट? आपसे उन्होंने किसी ने अभी राब्ता किया इस डेवलपमेंट के बाद? इसमें मेरे ख्याल सुबह तक जो है ना वो कुछ बातें जो है अनफोल्ड होंगी। डॉक्यूमेंट अभी तक जिस पे इत्तेफाक किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वो अभी तक जो है ना हमारे साथ शेयर नहीं हुई। अच्छा। ये भी मैंने खबरों में देखा है कि जी उन्होंने कहा है कि JUI की कुछ चीज़ें जो है उसमें शामिल कर दी गई हैं। तो मुझे इतना ही इल्म है जितना आपको इल्म है और मीडिया से इल्म है। वो कल मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, तो कल तक आप भी वेट करिए, मैं भी वेट करता हूँ। देखते हैं कि कोई चीज़ें आज कोई शेयर करता है आज रात में या नहीं करता, आज पता चल जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों का जो अपना मुसवदा है, जाहिर है आप लोग भी तैयार कर रहे हैं, ऐसा ही है? तकरीबन हम तैयार कर चुके हैं, आप उसको तैयार ही समझिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो मुसवदा तैयार कर लिया हुआ है उसमें किन नुकात पर आप लोगों ने काम किया है? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो पिछले मुसवदे में आप लोगों तक पहुंची थी जिन पर कि आप लोगों को तशवीश थी और वो आप लोगों ने हटवा दी हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो कि आप लोगों की तरफ से बेहतर की गई हैं, शामिल की गई हैं इस मुसवदे में? देखिए, हमारे 23 क्लासेस थे और उसमें एक आधा और बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कोई 23 थे, 24-25 इसके आसपास आप बात को समझिए। और उसमें अब जो चीज़ें मुतनाज़ा थी वो तो मुतनाज़ा पे हमने एतराज़ किया। अब क्या चीज़ें शामिल रहती हैं या क्या चीज़ें निकलती हैं, ये बात तो अभी प्री मैच्योर है। कल तक जो है वो बातें जो है ना कोई सामने आएंगी, मगर हम अपनी जगह पे वहीं पे हैं और जो कुछ हमने कहा है हम अपनी तजावीज़ के साथ हैं। अब कल कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर उस डेवलपमेंट के साथ फिर साथ देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है। अच्छा, और कामरान साहब, जो 23 क्लॉजेज आप लोगों ने अपने मुसवदे में ऐड किए हैं उसमें क्या आईनी अदालत भी शामिल है? आईनी अदालत के ऊपर अभी आप लोगों का मौक़िफ़ क्लियर नहीं हुआ कि सपोर्ट करना है या नहीं करना? देखिए, उसमें इसी आईनी अदालत, इसी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच की शक्ल जो है ना वो हमने तजवीज़ की है, ना कि विन विन सूरत हाल जो है वो दोनों तरफ से हो जाए। अब पता नहीं ये TV की खबर है और मीडिया की बाकी कि उन्होंने हमारी कुछ तजावीज़ से इत्तफाक किया है। कौन सी तजावीज़ से इत्तफाक किया मुझे नहीं पता। ठीक है। अब हाँ, उनकी तरफ से कोई दोस्त मिले या कोई चीज़ डॉक्यूमेंट शेयर हो तो फिर मैं उसके बारे में बता पाऊंगा।
ٹھیک ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہ سچویشن فلوئڈ ہے اور وقتاً فوقتاً یہ تبدیل ہو رہی ہے, اس پہ کوئی فی الحال حتمی رائے تو کسی سائڈ سے نہیں قائم ہوئی, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ترمیم پر جو بھی موقف اپنایا ہوا ہے وہ تاریخی ہے اور قوم کو خوشخبری ملے گی. اب یہ کل سے بڑا چل رہا ہے کہ قوم کو مولانا صاحب اور ان کے موقف سے کوئی خوشخبری ملے گی. پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے کیا ایشورنس ایسی دی ہے کہ جس پہ وہ اتنا خوش باش بالکل انجوائے کر رہے ہیں, کام ڈاؤن ہے بالکل پوری جماعت ان کی؟ اس میں ایسا ہے کہ ہم نے ایشورنس تو ان کو کوئی نہیں دی ہے, ہم نے اپنا یہ موقف بتایا تھا کہ ہم کسی آئینی عدالت کی بات نہیں کر رہے. سپریم کورٹ بذات خود آئینی عدالت ہے اور ہم اس کے اندر اسپیشل بینچ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم نے ان کو بتایا تھا. اور باقی چیزیں جو جس پہ ہمارا اختلاف ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے اختلاف تھا, 51 کے حوالے سے اختلاف تھا, 63 کے حوالے سے اختلاف تھا, 199 کے حوالے سے اختلاف تھا. تو بہت سی چیزوں جو اختلاف والی باتیں تھیں وہ ہماری تجاویز میں شامل نہیں ہیں. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہماری تسلیم کی جاتی ہیں یا کون سی چیزیں تسلیم نہیں کی جاتی, اور الٹیمیٹلی اس میں ہم نے کہاں تک جو ہے نا وہ اکٹھا چلنا ہے یا نہیں چلنا, یہ باتیں جو ہے نا وہ ایک دن اور اس میں کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز ہے جو کہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے کامران صاحب, وہ یہ ہے کہ حکومتی اراکین کی ہم باتیں سنیں تو ان کو بڑا اعتماد ہے, بڑے وہ پر امید ہے کہ بھائی مولانا صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. ان کو ظاہر ہے وہ ریلائی تو کر رہے ہیں آپ لوگوں کے جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمبرز ہیں ان پر, اور دوسری سائڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوشخبری ملے گی اور آنے والا وقت بڑا اچھا ہوگا, اچھے فیصلے سامنے آئیں گے. تو اب آپ دونوں کو ہی کوٹ کیا جا رہا ہے, دائیں کوٹ سے مراد یہ ہے کہ دونوں سائڈز آپ لوگوں کو ہی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ لوگ کس سائڈ پہ جانے لگے ہیں. دیکھیے ہم اپنی سائڈ پہ, ہم نہ اس طرف جائیں گے نہ اس طرف جائیں گے. جو کچھ ہماری تجاویز ہے ہم اپنی تجاویز پہ کھڑے ہیں. صحیح ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کس حد تک. اور آئینی بینچ پہ پی ٹی آئی از اوکے ود آئینی بینچ, بینچز پہ وہ اوکے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ سے اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ لوگوں کی؟ جو میں سمجھ پایا ان کی باڈی لینگویج سے, انہوں نے کوئی ایکسپریسلی تو ایسی بات نہیں ہے, یا پھر بعض اوقات بند کمروں کی باتیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈسکلوز بھی نہیں کی جاتی یا کی جا سکتی. مگر ہاں اس حد تک جو ہے ان کو اسی کورٹ کے اندر اگر کوئی بینچ بن جائے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. اور یہ اسی کورٹ کی جورسڈکشن کے انڈر پھر یہ کام کریں گے بینچز؟ ظاہر ہے پھر اس کے لیے کوئی میکنزم تو بنانا ہوگا نا, وہ اس کورٹ کے اندر کوئی میکنزم, بھلے وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے خود بنا لیں, پارلیمان کے ساتھ بیٹھ کے بنا لیں, ہم سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے بنا لیں, کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو وضع کرنا ہوگا. وہ پھر اس کی موضوعیت پہ بات ہو سکتی ہے, کون سی چیز موضوع ہے, کون سی چیز موضوع ہے. اچھا تو اس بینچ کے علاوہ پھر سپریم کورٹ میں باقی آئینی معاملات نہیں سنے جا سکیں گے کیونکہ یہاں پر پھر وہ ڈپلیکیشن کا جو معاملہ ہے. فرض کر لیجیے کہ وہ فارغ ہوں. اب کل میں نے اس میں چیک کروایا تھا تو اراؤنڈ 200 کیسز ہیں یہ جن کیسوں کے اوپر اتنا شور و غوغا ہے. تو اگر وہ 200 کیسز ہے تو 200 کیسز تو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جیسی عدالت 10 دن میں کر کے پھر فارغ ہو جائے گی یا اس کا ایک بینچ. تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ظاہر ہے وہ ان کے پاس یہ آپشن بھی ہونا چاہیے جب وہ فارغ ہوں تو باقی دوسرا کام کریں. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اب ایک اور چیز سامنے آئی ہے کامران صاحب, وہ کل کے دن میں بڑی پٹیشنز موو ہو گئیں مختلف ہائی کورٹس میں پاکستان کے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پٹیشن تھی, اس پر جتنے بھی اعتراضات تھے وہ اعتراضات آج ختم ہو گئے. اب کل اس حوالے سے وہاں پر سماعت ہوگی. پشاور ہائی کورٹ نے بھی اسلام آباد جو وفاق ہے اس کو نوٹس بھجوا دیا اسی سارے معاملے پر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے عدالتی دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ دیکھیے سب جوڈس میٹر ہے, اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتے, مگر میرا اپنا ذاتی ویو ہے, کورٹ اس سے جو ہے انفلوئنس نہ ہو, مگر ذاتی ویو یہ ہے کہ پارلیمان کو قانون سازی سے یا دستور میں کسی ترمیم سے کسی عدالتی حکم سے نہیں روکا جا سکتا. بعد میں اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے اپنے پیرامیٹرز ہیں, مگر پہلے سے جو ہے نا کوئی ایسا کوئی ریسٹیننگ آرڈر نہیں جاری ہو سکتا. اور پبلک کرنے کا اس ترمیم کو یا ڈرافٹ کو پبلک کرنے کا تاکہ پبلک ڈیبیٹ ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرض کریں جے یو آئی کے پاس بنا ہوا ڈرافٹ ہے, صحیح ہے, اور کوئی کہے کہ اس کو پبلک کرو, تو یہ تو ہماری پراپرٹی ہے, کون مجھے کہہ سکتا ہے کہ اس کو پبلک کرو؟ ٹھیک ہے, نہیں کہہ سکتا, یعنی کہ ایسا ہی ہے. میرا تو اس میں خیال یہی ہے, کورٹ کل کہہ دے تو میں نہیں کہہ سکتا, مگر میرے خیال میں ٹھیک ہے, یعنی کہ مجھے قانون آتا ہے تو اس کے مطابق تو مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں جو ایک چیز میری پراپرٹی ہے. ہاں کوئی پبلک ڈاکومنٹ ہے, ایسی چیز ہے جب اگر کسی فرض کر لیجئے کہ اپنا کیبنٹ نے کسی چیز کو پاس کر دیا اور اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, دین تو کوئی آ سکتا ہے.
تو ابھی تک وہ کیبنٹ کے پاس آیا نہیں ہے. ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے نا وہ اپنا ایک پراپرٹی ہے, انہوں نے ایک ڈاکومنٹ ڈرافٹ کیا, اور جب ڈرافٹ کرتے ہیں اس میں 10 دفعہ جو ہے نا اس میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے, اس کو برا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی سمجھ آ گئی. دوسرا دوست کہے کہ اس کو جو ہے نا پبلک کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا آپ کے مطابق. اچھا یہ بھی بتائیے کامران صاحب کہ مثال کے طور پہ یہ آئینی ترمیم آپ لوگوں کے درمیان مشاورت سے اپروو ہو جاتی ہیں, پاس ہو جاتی ہیں, لیکن کل کو وکلا تنظیمیں اس آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیتی, وہ مخالفت ہی کرتی رہتی ہیں جیسا کہ اس وقت ایز آف ناؤ وہ کر رہی ہیں, اور وکلا کی کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم نے وکلا کے جو خیال میں جو مطلب زیادہ سے زیادہ ان کے خیالات کو اپنی تجاویز میں سمونے کی کوشش کی ہے. الٹیمیٹ ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا, مگر جو جے یو آئی کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ بات میرا خیال ہے وکلا کو پسند آئے گی جب اس کو پبلک کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی یہ بھی بتائیے سر کہ بلاول صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی, پرسوں دی بیسیکلی, اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ شاید دیگر ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, بلاول صاحب کو اس چیز پر ان کے حوالے سے اعتماد نہیں ہے. اب یہ میں آپ سے, کیونکہ آپ ظاہر ہے قانون آپ ہمیں سمجھائیں گے, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بلاول صاحب نے کل ایک آنے والے چیف جسٹس کو سنگل آؤٹ کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ دیگر ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, تو کیا یہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ دیگر ججز کو کنٹرول کرے؟ اس طرح تو پھر یہ بھی تو پھر سیاست ہی ہو گئی نا. دیکھیے چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہوا کرتا. چیف جسٹس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, پہلے تو اکیلا چیف جسٹس جو ہے نا وہ کیس ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا کہ کون سا کیس کہاں لگے, کس بینچ میں لگے. اب اس کی ایک کمیٹی ہے, اور باقی چیف جسٹس جو ہے نا انتظامی طور پہ تو اس کا بالکل ایک اختیار ہوتا ہے, مگر عدالتی طور پہ وہ دوسری بینچ پہ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوتا. یہی آئیڈیل پوزیشن ہے, تو پھر کنٹرول کرنے کا سوال تو نہیں آتا ہوتا. میرا خیال ہے یہ سلپ آف ٹنگ ہے. صحیح ہے, مطلب کیونکہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, بہت سارے وکیل بھی اس پر کل سے تبصرے کر رہے ہیں, ہم نے سوچا ہم آپ سے ہی ظاہر ہے یہ پوچھیں گے کہ اب کیا ججز کی یا چیف جسٹس کی تعیناتی کے بارے میں اس ایک پہلو کو بھی خاص طور پر دیکھا جائے گا کہ آیا کوئی چیف جسٹس کسی سیاسی ججز کو کنٹرول کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, اور کیا یہ پیمانہ ہوگا اس پر اعتماد یا عدم اعتماد کا؟ مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب نے کس ان کی پیش نظر کیا چیز تھی جو یہ بات انہوں نے کہہ دی یا ان کے منہ سے چلی گئی, نکل گئی. میں پھر یہ ایک اچھا نیک نیتی سے یہ خیال کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے نکل گئی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے یہ کر دی ہے کہ فی الحال آج کی خبروں کے مطابق جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ رائے جو ہے وہ قائم ہوئی اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ مشاورت کے ساتھ دیگر جماعتوں کے اس مسودے کو پارلیمان میں پیش کیا جائے گا اور اس کو پاس کروایا جائے گا. اس حوالے سے ابھی تک کامران مرتضیٰ صاحب سے یا ان کی ٹیم سے حکومتی اتحادی جماعتوں کا رابطہ نہیں ہوا. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کل تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت اس معاملے پر ہوتی ہے. یہاں پر مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کے پی کا اور جرگا اور جو وفاق اور خیبر پختونخوا یعنی وفاق اور ایک صوبے کے درمیان جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس میں تھوڑی حد تک کمی آتی ہوئی کچھ نظر آئی ہے. آج سی ایم خیبر پختونخوا نے بڑا امپورٹنٹ سٹیپ لیا اور بڑا ایک تدبر والا سٹیپ لیا میں کہوں گی, اور باقیوں نے بھی جس نے اس میں شرکت کی انہوں نے بھی بڑی کھلے دل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دکھائی کہ یہ وہ چیز ہے جہاں پر سب کو شمولیت اختیار کرنی چاہیے, شرکت کرنی چاہیے. اس حوالے سے بات کریں گے کے پی میں جو جرگا ہوا سی ایم کی لیڈرشپ کے انڈر اور سارے اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اب پروگرام میں ذکر ڈی چوک احتجاج کی مار دھاڑ کے بعد وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان نظر آنے والے اتفاق کا اور اس حوالے سے تبدیل ہوتی صورتحال کا. آج وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور سے ایک تصویر اور فوٹیج جاری ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے درمیان بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے. یہ مناظر وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی سربراہی میں ہونے والے گرینڈ جرگے کے موقع پر جاری ہوئے ہیں جو کہ کالعدم پی ٹی ایم کے صوبے میں جرگے اور احتجاج کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہوا ہے. اس فوٹیج کو اگر ہم آج ویژول آف دا ڈے کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ڈی چوک احتجاج کے دوران کے پی ہاؤس سے فرار ہونے والے علی امین گنڈاپور ان دو شخصیات کے جھرمٹ میں ہمیں آج بیٹھے دکھائی دیے ہیں کہ جن میں سے ایک کو وہ آئی جی اسلام آباد کو برطرف کرنے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں اور دوسری شخصیت بھی ان کی سخت ترین سیاسی مخالف ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آج جرگے کے دوران وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے کالعدم سیاسی تنظیم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اختیار مانگ لیا, جس کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ محسن
محسن नकवी ने उनको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वज़ीर आला बेशक मुज़ाकरात की मेज़बानी कर लें, जिस पर वफाक को कोई एतराज़ नहीं है। जिरगे के एलामिये में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आला की सरबराही में काम करने वाले जिरगे में दीगर सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि कालादम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। इसके साथ साथ सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की जानिब से गुज़िश्ता शब कालादम तंजीम के जिरगे और एहतजाज के हवाले से जारी होने वाले वीडियो पैगाम पर PTI के अंदर से ही शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है और पार्टी क़यादत की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि सूबाई मुशीर आखिर किसके कहने पर कालादम तंजीम के मामले पर वज़ीर आला को बाईपास करते हुए खुद से बयानात दे रहे हैं। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर पेशरफ्त करती दिखाई दे रही है और दोनों जमातों के दरमियान तरमीम पर इत्तेफाक राय की खबरें सामने आ रही हैं। इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन शाहिद खटक साहब। शुक्रिया शाहिद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल क्या हुआ था, बैरिस्टर सैफ ने जो वीडियो जारी की थी वो कैसे कर दी, बगैर CM को बताए कर दी? CM साहब को पता था कि वो ये करने जा रहे हैं, ये क्या सिलसिला हुआ? उसके बाद तो आपकी पार्टी उन पर पल पड़ी सोशल मीडिया पर और शदीद रद्द अमल सामने आया। आपकी ट्वीट भी मुझे नजर आई थी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जो जदोजहद है वो खान साहब ने आवाज दबाने कभी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने आज़ादी राय इज़हार की तरकीब दी है हमेशा से। देखिए, मुझे PTM के लाख चीज़ों के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है, मैं उनके PTM के बयानिए से मेरा कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा बहुत सी इशूज़ के ऊपर, लेकिन चूंकि ये हमारे पख्तूनों का जरगा था और पख्तूनों का जरगा जो है ये बहुत मुद्दा है और हमारे जो रिवायात है खैबर पख्तूनख्वा के या हमारे पश्तून हिस्ट्री के यहाँ पे तकरीबन 70, 80, 90% तक जो हमारे मसाइल है वो जरगे के जरिए हल होते हैं। हमारे आम रिवायात में भी हमारे केसेस जो है वो बहुत कम जाते हैं अदालतों में। ठीक है, तो जी देखिए, एक तो ये कि हमारा जो जरगा था ये बड़ा मुकद्दस है और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के आम अवाम ने भी शिरकत कर ली थी और इस हवाले से हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ था कि एज ए जमात या एज ए हुकूमत ना हम इसमें कोई भी हम ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन किसी को मना भी नहीं किया जाएगा। जो इस जरगे में पार्टिसिपेट करना चाहता है एज ए पश्तून तो ये उसका राइट है, इस जरगे में वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन जब वफाकी हुकूमत ने इस जरगे के ऊपर शेल बरसाए, फायरिंग कराई और उसके बाद जब हमारे जो फेडरल हुकूमत ने है इसको कलदम तंजीम करार दे दी, तो उसके बाद जब सूबाई हुकूमत, क्योंकि उसने भी जो रियासत की पॉलिसी होती है उसी के साथ खड़ा होना होता है, लेकिन हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ रहा है या जो बैरिस्टर सैफ की आप बात करें उसने जो वीडियो पैगाम दिया, तो चूंकि हमारी जो पख्तून की रवायात है या जो हमारी सकाफत है, तो मुझे लगा कि ये उसके खिलाफ जिसने बयान दिया है और ये तहरीक इंसाफ का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ ठीक है, लेकिन शाहिद साहब 2-2.5 सालों में जिस जुल्म और ठीक है, लेकिन शाहिद साहब ये बात भी आपने, क्योंकि कल इस ट्वीट के जवाब में या उनकी वीडियो के जवाब में खुद भी ट्वीट की थी, आपकी भी वीडियो आई थी, आपने लिखा था कि वो बयान उन्होंने ज़ाती हैसियत में दिया। तो ज़ाती हैसियत में तो वो बयान इसलिए लिया नहीं जा सकेगा कि वो एडवाइज़र हैं टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और वो उस बयान में जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर, चूँकि उस पर पाबंदी लग गई है, वफाक ने लगा दी है उस जमात पर पाबंदी, तो हम किसी तौर पर उनको किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने की सूबे में इजाज़त नहीं दे सकते। तो वो तो सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं, तो ये बयान उनका आप ज़ाती तो नहीं कह सकेंगे ना? फिर देखिए, इसका जवाब बैरिस्टर सैफ खुद ही दे सकता है, लेकिन जितना मैं अपनी जमात को जानता हूँ, जितना मैं अपने कायद इमरान खान साहब को जानता हूँ, जितना मैं अपनी लीडरशिप को जानता हूँ, तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा बयान आया हो। वो तर्जुमान है, अक्सर औकात चीफ मिनिस्टर साहब कल बहुत ज्यादा मसरूफ थे, तो शायद उन्होंने किसी के कहने के ऊपर ये बयान दिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता, ना मेरी जमात इससे इत्तेफाक करती है। हमारे पॉलिटिकल कमेटी का भी आप अलमिया उठा के देख लें तो उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हम किसी भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, हम किसी भी क्रैकडाउन के खिलाफ हैं, क्योंकि जिन चीजों में हम खुद इफेक्टिव रहे तो हमारी वजह से अगर कोई दूसरा इफेक्ट होगा तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ना ये फलसफा है और ना उसका ये नजरिया है। जी देखिए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम आज़ादी राय का एहतराम करते हैं, बेशक हम किसी के मौक़िफ़ से एग्री ना करें, बेशक वो हमारा मौक़िफ़ ना हो, बेशक वो हमें अच्छा ना लगे, लेकिन जिसका जो मौक़िफ़ हो, ये रियासत ये आई उसको आज़ादी देती है।
تو یہ برسر صحیح ہے، صاحب اب کا آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے بیان ہے وہ اس کا بہتر جواب دیں گے، میں بالکل اس کو ڈینائی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بیان تو تب دیں گے، اب جواب جب تب دیں گے اگر وہ پارٹی کے ساتھ رہ گئے۔ آج تو صبح سے ان کی کوئی فیک وہ ان کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی چل رہا تھا کہ ان کو معطل کر دیا، وہ بھی لوگوں کو سمجھے پہلے لوگ کہ یہ سچ ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلا وہ غلط ہے نوٹیفیکیشن۔ تو ابھی ویسے وہ عہدے پہ ہیں اپنے؟ جی ابھی تک مینٹین، ابھی تک کوئی بھی وزیر اعلیٰ صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب آج سارا دن جو انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی تو اس میں بہت زیادہ مصروف تھے، ٹھیک ہے، اور چیف منسٹر صاحب اس حوالے سے ہمیں بھی اعتماد ملیں گے۔ لیکن جی دیکھیے برسٹر صاحب کے ساتھ میرا یا پارٹی کا کوئی بھی تنازع نہیں ہے، ایک پوائنٹ کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف آیا ہے، تو اگر چیف منسٹر صاحب کو لگتا ہے کہ یہ بہتر کام کر رہے ہیں تو یہ انہی کے ثوابدید۔ اچھا، اب آج جو جرگہ ہوا بہت اہم ایک یہ بیٹھک ہوئی اور وفاق کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے، گورنر صاحب تھے، دیگر سیاسی جماعتیں تھیں، ANP تھی۔ اب کچھ دن پہلے تک وفاق کی حکومت کے نمائندوں پر CM صاحب گرجتے برستے دکھائی دیے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ آج اس ساری سیٹنگ میں نظر آئے۔ یہ کتنی اہم بیٹھک تھی آپ کے خیال میں، اور کیا آپ لوگوں کے وفاق کے ساتھ معاملات اس کے بعد حل ہو سکتے ہیں؟ کوئی سافٹنس کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ پیش رفت اس کو ہم مثبت سمجھیں یا یہ وہ جو لڑائی ہے سیاسی وہ اپنی جگہ پر ہے؟ ایک تو یہ کہ آئی جی جو ہے وہ اس ٹائم فیڈرل حکومت پہ ڈائریکشن لے رہا ہے۔ اس سے پہلے جو شیلنگ ہوئی، اس کے بعد جو شیلنگ ہوئی یا فائر ہوئی ہے جو پولیس نے کی ہے، تو وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نے وفاق سے دائر کی احکامات لیے۔ آج چیف منسٹر صاحب نے برملا بڑی اوپنلی سب کے سامنے یہ بات کی کہ اگر آپ لوگوں نے دوبارہ ایسے کسی اقدامات کرائے تو پھر اس کے بعد اگر جو حالات خراب ہوں گے تو اس کی ذمہ داری تمام کی تمام فیڈرل حکومت کے اوپر آئی۔ آپ بتا سکیں کہ آج کے جرگے میں کیا ہوا، کیا فیصلے ہوئے، آپ لوگوں نے کیا ڈیمانڈز کی، دوسری سائڈ سے کیا ڈیمانڈز آئیں وفاق کی طرف سے، صوبائی حکومت، اب دونوں کے درمیان کیا طے پایا ہے؟ جی دیکھیں، ہم نے ان سے کہ جب بنو میں حالات خراب ہوئے امن و امان کے تو وہاں پہ بھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اس ایشو کو لیڈ کیا، اور بڑے زبردست بعد لکی مروت میں جو پولیس اور عسکری قیادت کے سامنے یا عسکری وہاں پہ جو فوجی تھے ان کے ساتھ جو ایشو ہوا تو وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا۔ تو ہم نے یہی ان سے کہا کہ جی جب آپ مداخلت کرتے ہیں وفاق سے تو ادھر آپ چیزیں بہتر کرنے کی بجائے خراب کرتے ہیں، تو یہ اختیار آپ صوبائی حکومت اور چیف منسٹر کو دیں۔ یہ ایشو یا جو پختون کا جرگہ ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے آپ کو ٹیکل بھی کر کے دیں گے اور اس ایشو کو ریزالو بھی کر کے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین معاملات کر کے دیں گے۔ اگر آپ لوگ انٹرفیئر کریں گے اسلام آباد سے تو یہ صورتحال بگڑے گی، بہتر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے تو ان کو یہ وعدہ کیا، اشورنسز دی کہ آپ لوگ خیبر پختونخوا میں وفاق کے لیے حالات کو بہتر بھی کریں گے، معاملات ٹیکل بھی کریں گے، بات چیت بھی جو ہوگی ظاہر ہے میز پر اگلی پارٹی کو لے کر آنا، بات کرنا اس سے، یہ سارے معاملات آپ ان کے لیے حل کر دیں گے۔ بدلے میں وفاقی حکومت آپ لوگوں کو کہاں کوئی کنسیشن دے رہی ہے؟ کیا وہ مان جائیں گے کہ آپ لوگوں کا اسلام آباد کا آئی جی تبدیل کرنے والا جو وہ معاملہ تھا اس کو وہ لوگ سیریسلی لے کے تبدیل کر دیں گے؟ بدلے میں وہ لوگ آپ کو کیا آفر کریں گے؟ تحریک انصاف ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس پورے جو اس ٹائم پورا پاکستان ہے وہ ایک ہی لیڈر کے اوپر اتفاق میں ہے، اگر وہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہو، سندھ ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، تو ایک ہی لیڈر جو اس وقت اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں اس کا نام عمران خان ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیں جب آپ وفاقی جماعتوں کو دیوار میں چن دیں گے، دیوار سے لگائیں گے تو ایسے قسم موومنٹس آپ کو صوبے میں دیکھنے کو نظر اس کے آگے بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور یہ تمام بھائیوں کی طرح اس ملک میں وقت گزارے کہ جو خواب ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا یا جدوجہد قائد محمد علی جناح نے کی تھی۔ جب آپ نیشن کی جماعتوں کو دیوار میں چن دیں گے، ان کو کمزور کریں گے تو ایسی تحریکیں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ باقی وفاقی حکومت کے ساتھ نہ ہماری اس معاملات کے اوپر کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ اس معاملات کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ جو پولیٹیکل معاملات ہیں یا جو تحریک انصاف کے حوالے سے ہے وہ ہم جانے، وفاقی حکومت جانے، وزیر دفاع جانے، کیونکہ یہ ایشو امن و امان کا تھا تو اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لینا بہت ضروری تھا۔ کیونکہ آپ کو شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ اس پختون جرگے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ایک ایسی خون کی ہولی کرانے کی سازش ہو رہی تھی جس سے ہمارے خواہ کی عوام کو بہت بڑا نقصان ہوتا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبے کا امن جو ہے وہ خراب ہو۔ چیف منسٹر صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اس نے ان لوگوں کو بلایا جن سے وہ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار آپ کو صوبے کے امن و امان کے لیے، ملک کے لیے ایسے فیصلے لینے ہوتے ہیں جو غیر
पॉपुलर होते हैं वो ज्यादा आवाम को पसंद नहीं आते, लेकिन आपको लेने पड़ते हैं। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को इसकी दाद देता हूँ कि उन्होंने ठीक है। बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन लोगों के साथ भी बैठा जिनके साथ वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल हेड खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब नाजरीन ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो रावलपिंडी के सारे जो इलाका है, मुल्क का इलाका है, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में जिक्र रावलपिंडी में लगने वाली डेंगू इमरजेंसी का और इस हवाले से संगीन होती सूरत हाल का। रावलपिंडी की ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू के बढ़ते केसेस के तनाजुर में इमरजेंसी लगाए जाने और ज़िला भर में डेंगू काउंटर्स कायम करने का ऐलान किया गया है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक नाजरीन रावलपिंडी में इस वक्त डेंगू के बायस 6 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2500 के करीब डेंगू मरीज़ों का इलाज इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस साल रावलपिंडी में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में डेंगू की सूरत हाल क्या वाकई ज़्यादा संगीन रही है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि पिछले सालों की निस्बत सूरत हाल केसेस के हवाले से संगीन नहीं है। 2023 की निस्बत हमारे केस तकरीबन 500 ज्यादा हैं। इफ आई कम ऑन टू दैट, एक ये कि हमने पिछले 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा अग्रेसिव रिपोर्टिंग की है। और रिपोर्टिंग क्यों की है अग्रेसिव? क्योंकि स्टार्ट में अगस्त में वी हैड 2 डेथ्स, तो वी वर सरप्राइज्ड कि ये डेथ्स क्यों इतनी हो गई और इतनी जल्दी कॉम्प्लिकेशन क्यों डेवलप हुई। लाइक ऑनसेट ऑफ फीवर से लेके आपकी डेथ होने तक सिर्फ 7 से 8 दिन का वक्फा था। तो लोगों में टेंडेंसी है कि सिंपल फीवर पे होम मेडिकेशन करते हैं या जीपी लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास नहीं जाते। ठीक है। तो व्हाट वी डिड कि हमने बहुत ज्यादा अग्रेसिव मॉनिटरिंग की और तमाम जीपीज को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इस बात पर उनको ट्रेन किया और वी कंपेल्ड देम कि आपने हर फीवर के पेशेंट को रिपोर्ट करना है। उस रिपोर्टिंग के पेश नजर हमारे केसेस बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, केस बढ़ने की वजह यह है कि अगस्त के महीने में जो मानसून का है पिछले साल की निस्बत इट रेन्ड 3 times मोर द नंबर ऑफ डेज, मतलब 15 दिन बारिश होती रही है और तकरीबन 200 mm बारिश ज्यादा हुई है। बारिश ज्यादा होने की वजह से जो डेंगू की ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं फेवरेबल, वो ज्यादा बन जाती हैं और फिर उनकी अब एक दिन बारिश होती है, नेक्स्ट डे नहीं होती। वी डू दी एक्टिविटीज, सर्वेलेंस और इंसिडेंटल एक्टिविटी करते हैं मैकेनिकल रिमूवल की, नेक्स्ट डे फिर बारिश हो जाती है। बेसिकली वो हमारे तमाम एफर्ट्स को जीरो कर देता है। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज रहा है अगस्त के महीने में। सही है। अब तो इस वजह से इमरजेंसी लगाई है कि मतलब केसेस बारिशों की वजह से और उसका जो स्प्रेड था वो ज्यादा होने लग गया था, इस वजह से इमरजेंसी लगाई है। जी, स्प्रेड था वो ज्यादा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, रिपोर्टिंग एग्रेसिव हो। कोई भी लोगों से भी अपील है आपके तवज्जुह से कि वो रिपोर्टिंग करें। फीवर आता है उसको, डेंगू को रूल आउट करें। हमने हुकूमत पंजाब सीएम साहिबा की हिदायत पे 90 रुपए का सीपी टेस्ट हो रहा है, तो सब अपना जिनको भी फीवर है सीपी टेस्ट करवाएं, प्लेटलेट काउंट करवाएं। इस पे फिर हमने एक रिसर्च भी की एक अपने जिलाई लेवल पे कि क्यों केसेस हमारी डेथ ज्यादा हो रही हैं या कॉम्प्लिकेशंस क्यों डेवलप हो रही हैं। उसमें ये आया है कि तकरीबन 95 ऑफ द केसेस जिधर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उधर डेंगू की सीरियोटाइप डेन 2 है। अच्छा। डेन 2 मींस के पर्सन हैज बीन प्रीवियसली एक्सपोज्ड टू डेंगू वायरस पिछले सालों में, और इस साल जब दोबारा एक्सपोजर होता है तो इम्यून सिस्टम ज्यादा रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब डेथ्स क्यों हुई? क्या किसी की गफलत थी या व्हाट वाज द रीजन? एक के डेंगू डेन 2 सीरोटाइप था, उसमें डिजीज की जो वायरस की शिद्दत ज्यादा थी। नंबर 2, लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, 4-5 दिन होम मेडिकेशन करते रहे, रिपोर्ट नहीं किया और कॉम्प्लिकेशन में रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये खराबी हुई। जिन जीपीज ने या क्लिनिक्स ने 1-2 इन केसेस में रिपोर्ट नहीं किया था, उसके बाद से हमने उन जीपीज को या क्लिनिक्स को, उन पोली क्लिनिक्स को सील किया एंड वी मेड श्योर कि वो रिपोर्टिंग टाइम पे करें। कोई भी फीवर का पेशेंट आएगा दे हैव टू रूल आउट डेंगू।
ٹھیک ہے. اچھا ڈی سی صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہمیں تو ظاہر ہے پتہ ہے کہ ہر سال ہمارے یہاں ڈینگی کا ایک مرض جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے. اب اس کے کچھ پریونٹیو میجرز بھی ہیں. کچھ تو ایسی بیماریاں ہیں جو کہ شاید اس طرح سے اوائڈ نہیں کی جا سکتی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈینگی از آئی تھنک ون آف دیم کہ جن کو کسی حد تک پریونٹ کیا جا سکتا ہے. باقی تو پھر اب ظاہر ہے 100% چیزیں تو کہیں بھی نہیں ہو سکتی. لیکن پریونٹیو میجرز میں کیا کیا آپ لوگوں نے کیا؟ اور اسپریز کا خاص طور پہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں, ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جب ٹی وی پر سیگمنٹ کریں تو یہ سوال پوچھیں کہ ہمارے علاقے میں اسپرے کیوں نہیں ہو رہا یا کب ہوگا. تو وہ اسپرے کی فریکوینسی اور آپ لوگوں کی ٹیموں کا وہاں پر جانا, وزٹ کرنا, دیکھنا بھئی یہاں پر کوئی ڈینگی کیس تو نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات ظاہر ہے لوگ بھی اس چیز کو بڑا لینینٹ لیتے ہیں اور وہ بھی رپورٹ نہیں کرتے. تو پھر آپ لوگوں کا پتہ لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ کسی ایریا میں کوئی ڈینگی کا مچھر ہے یا کسی کوئی کیس سامنے آیا ہے تو وہاں پر زیادہ فریکوینسی سے اسپریز ہو سکیں؟ جی, یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں ہم نے کیا کیا ڈینگی پریونٹیو میئرز کے طور پہ. جی پریونٹیو میئرز میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ سرویلنس ایکٹیویٹیز. اگر آپ سرویلنس ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پنڈی کے 10 لاکھ ہاؤس ہولڈز میں جا کے ہماری ٹیمز نے چیک کیے ہیں ان کے کمرے, ان کے چھت, ان کے واٹر سٹوریج کنٹینرز ہیں گھروں میں اور باہر اوپن سپیسز کو بھی چیک کیا کہ ڈینگی لاروا تو نہیں ہے. جو سرویلنس ایکٹیویٹیز تھیں ہائیسٹ تھیں, لاروا ڈیٹیکشن ہائیسٹ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لاروا ڈیٹیکشن زیادہ ہو رہی ہے. زیادہ لاروا ڈیٹیکشن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ٹیم گئی, اس نے ایکٹیویٹی کی, لاروا ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو ریموو کیا. تو یہ پریونٹیو میئرز میں اب اس سائیکل کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار کر رہے ہیں تو دوبارہ نہیں جانا. آپ نے یو ہیو ٹو گو ایوری 10 days 15 days. تو ریسورس کنسٹرینٹ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے 2-3 ہزار کی ورک فورس کے ساتھ باقی کے کام بھی کرنے, اور 10 لاکھ ہاؤس ہولڈ کو آپ اس طرح سے ڈیلی بیسس پہ نہیں چیک کیا جا سکتا. اس لیے پبلک اویئرنیس اور پبلک کا تعاون اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. پریونشن کے لیے ہم نے جو پیونیٹیو ایکشنز لیے ہیں یہ بھی آل ٹائم ہائی ہیں. تقریباً 3800 FIR, 2200 سیلنگ اور 2 کروڑ پہ جرمانے ہو چکے ہیں. اچھا, اور یہ جرمانے اور FIR کس چیز پہ ہوئی ہیں یہ بھی ذرا بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اور زیادہ کیئرفل بھی ہو جائیں. جن آؤٹ ڈور اسپاٹس پہ یا کمرشل سینٹرز پہ, اسپیسز پہ لوگوں نے وائلیشن کی ہے, کسی کی اگر بلڈنگ ہے کمرشل ایریا اور ادھر ڈینگی کی وائلیشن ہے یا ادھر لاروا برآمد ہوا ہے, تو ان وائلیشنز پہ یا ڈینگی SOP پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے, یا ٹائر رکھے میں اوپن, یا ڈرینز ہیں, یا کھڑا پانی ہے, یا واٹر کنٹینرز کورڈ نہیں ہیں, ان کو پہلے نوٹس دیا ہم نے. یہ ایکٹیویٹی ہماری فیب سے چل رہی ہے, ان کو نوٹسز دیے, اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم پہ کاروائی کی جاتی ہے. یہ کاروائی صرف کمرشل اسٹیبلشمنٹ پہ یا ناٹ ہاؤس ہولڈ, پرائیویٹ گھروں پہ یہ ہم فائن FIRs نہیں کرتے, ان کو صرف نوٹسز دیتے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ہسپتالوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ راولپنڈی کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں, کیا وہاں پر ہاسپٹلز میں مطلب گنجائش ہے مزید مریضوں کو کیٹر کرنے کی, اور ڈاکٹرز کی کیا پوزیشن ہے؟ ظاہر ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. جی, یہ بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے. ہمارے پاس الحمدللہ حکومت پنجاب CM صاحبہ کی بڑی اس پہ اسپیشل فوکس ہے. 300 بیڈز کی فیسلٹی تھی, وی ہیو ریمپڈ اٹ اپ ٹو 600 بیڈز. ہم اس کو 1000 بیڈز تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود ریگارڈس ٹو دیٹ. صرف ہم پنڈی کے ہی نہیں بلکہ پنڈی ڈویژن اسلام آباد کے بھی پیشنٹس کو کیٹر فار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس میڈیسن کی کوئی کمی نہیں ہے, ڈاکٹرز آر ٹرینڈ, اور ہم نے جو ایڈیشنل ریسورسز بھی ہیومن ریسورس اور ادروائز میڈیکل ریسورسز چاہیے تھے ہاسپٹلس کو, وہ وی پرووائڈیڈ دیم اینڈ وی آر آن اٹ. تو انشاءاللہ یس لوڈ آئے گا بٹ وی آر پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود. اور کتنے عرصے تک یہ لوڈ آپ کو لگتا ہے کہ رہے گا؟ یہ ڈینگی کا جو ایک ہے چل رہا وہ کتنے عرصے تک مزید اسٹریچ کر سکتا ہے؟ ہسٹوریکلی یہ 15 نومبر تک چلتا ہے, بٹ کیپنگ ان ویو آر ایفرٹس آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ جس طرح تمام پارلیمنٹیرینز, تمام ضلع انتظامیہ اور تمام ادارے, لائن ڈپارٹمنٹس, لائٹ ڈپارٹمنٹس ایکٹیو ہیں, ہم انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اس کو کر لیں گے قابو, اور کیس کا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی یہ بھی بتا دیں ڈی سی صاحب کہ کوئی ہیلپ لائن ہے آپ لوگوں نے بنائی ہے اگر کوئی شخص خود لگتا ہے کہ اس کو ڈینگی ہے یا وہ چیک اپ کرانا چاہ رہا ہے؟
جی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1236 پہ رابطہ کر کے ڈینگی کے حوالے سے شکایات درج کروائی جا سکتی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈی سی صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈی سی راولپنڈی موجود تھے اور وہ پوری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کس قسم کی گورنمنٹ نے پرو ایکٹیو میجرز لیے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر صرف گورنمنٹ کا ہی ذمہ نہیں ہے، ہمیں بھی بطور شہری ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کچھ سیکھنے ہیں. ہمیں ڈچز میں یعنی کہ جو گڑھے ہوتے ہیں اس میں پانی جمع ہو گیا اس کو صاف رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کا ماحول سوکھا رکھنا ہے، کہیں پانی کھڑے نہیں ہونے دینا. یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے یا لاروا آپ اس کو کہہ لیں، یہ صاف پانی میں، کھڑے پانی میں پرورش پاتا ہے. سو اس چیز کو ہم نے خود بھی اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اس چیز کو خاص طور پر کاؤنٹر کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہیلپ لائن بتائی وہ میں ناظرین کے لیے دوبارہ جاتے جاتے کہہ دوں، 1236 ہیلپ لائن کا نمبر ہے. اگر کسی کو کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کی ٹیم کو بلوانا ہے اور کوئی اسپرے کروانا ہے یا میڈیکل سرویلنس کروانی ہے، اس کے لیے بھی آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 1236. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریے، پاکستان کو صاف رکھیے. اللہ حافظ.